اور اسی لیے وہ دعا بتائی گئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ وہ جی سے کہتے تھے، کیوں محاسبہ کرتے تھے، کیا ہے ویسی نماز تو نہیں پڑھا جیسی پڑھنی چاہیے تھی، تو یہ جملہ ان کا جی سے نکلتا تھا، اور ہم 1000 دفعہ کہتے معاف کر دیجئے، جی ہمارا کہیں اور ہے، بلکہ ہاتھ میں تسبیح ہے، نگاہ نامحرم پر ہے، اور کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارا تو استغفر اللہ خود استغفر اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے فکروں میں رہنا چاہیے، ذکر کے ساتھ جب فکر شامل ہوتی ہے، کوئی بھی عمل جب فکر کے ساتھ ہوتا ہے اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے بہت فکر کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی بچوں کے لیے اتنا وقت ہے، اماں ابا کے لیے اتنا وقت ہے، کاروبار کے لیے اتنا وقت ہے، اپنے آرام کے لیے اتنا وقت ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے اتنا وقت ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے اتنا وقت ہے، امت پر محنت کرنے کے لیے اتنا وقت ہے۔ جب آدمی کام ترتیب بنا کر کرتا ہے تو وقت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کالینہ میں وقت کا بیان ہو رہا تھا، کئی مجلس ہو گئی، مسلسل چلتی رہی وقت کی مجلس۔ لیکن میں نے پوچھا، میں نے بھائی اب تو کئی ہفتے گزر گئے یہ بیان کرتے کرتے، شاید 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، مسلسل وہی مجلس چلی، کوئی عمل بھی کر رہا ہے یا میں صرف بول ہی رہا ہوں اور سن کے جا رہے ہیں؟ تو ایک مولانا صاحب نوجوان اٹھے، انہوں نے کہا میں نے اسی وقت سے وقت لکھ کر کاغذ پر طے کر دیا، اتنے بجے اٹھنا، اتنے بجے کرنا، اتنے بجے یہ کرنا، اور اتنی چیزیں گھر پر بیٹھ کے ہو سکتی ہیں اور اتنی چیزیں جو راستے میں ہو سکتی ہیں، بس میں بیٹھ کے جاتا ہوں، اتنا وقت میرا بس میں لگتا ہے، تو میں نے سب تقسیم کر دیا۔ پہلے میں کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میرے پاس اتنے گھنٹے نکل گئے کہ میں نے بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے تو میں نے اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اور خود اپنی عربی اچھی کرنے کے لیے میں نے ایک کلاس جوائن کر لیا ہے فلاں جگہ، اور وہاں جا کے عربی بھی پڑھتا ہوں، اور اب باقاعدہ پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ خالی رسم ادا کر رہا ہوں۔ وقت میں بہت برکت ہو گئی، اس لیے ہمارے بڑوں نے جو کام کیا ہے وہ اس لیے کام ہوا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع ہونے نہیں دیا، اور اعمال کو دل لگے نہ لگے، اعمال میں دل لگے نہ لگے، اعمال کو کے وقت اعمال کو پورا کرنا چاہیے، اس کا بھی وقت طے ہو جائے گا۔ نفس شیطان بہت ہوشیار ہے، وہ بہت بار بار جی تو لگتا نہیں، فائدہ کیا؟ جی نہیں لگتا، فائدہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا تو اللہ اللہ ہو ہی جا رہا ہے، اور پھر فکر کے ساتھ جی نہیں لگتا، ایک فکر آئی نا، تو جب فکر آ گئی تو جی لگنے لگے گا، اور نہ لگے یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بڑا عجیب جملہ ہے، جی چاہے تو بھی کر، جی نہ چاہے تو بھی کر، جی چاہے تو بھی کر، جی نہ چاہے تو بھی کر، جی چاہنے پہ کیا تو من چاہی کیا، جی نہ چاہنے پہ کیا تو رب چاہی کیا۔ کیسا پیارا جملہ کہہ کے کتنی لمبی تقریر کر دیا اس کے اندر۔